بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے اس معاشرے میں ہمارے سامنے کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں تو زندگی میں ہم سے بھی اس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہے۔ آج کی جو غلطی ہے، جو واقعہ پیش ہوا ہے، یقین مانیں آپ نے تھمبنیل پر بھی دیکھا ہوگا کہ بھائی نے بھائی کو کیسے قتل کیا۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہا ہے، کیسے ہی عجب زمانہ آ گیا کہ آج یہ بھی سننے کو ملا کہ بھائی نے بھائی کو کیسے قتل کیا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی زندگی میں اس طرح کی غلطی نہ کروں اور زندگی میں مجھ سے بھی اسے غلطی نہ ہو، تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ یقین مانیں آپ کی زندگی اس کی وجہ سے بدل جائے گی اور آپ اپنی زندگی میں اس غلطیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرو گے۔ تو بڑھتے ہیں آگے اپنی اس ٹاپک کی طرف۔ واللہ یہ گفتگو جب کرتا ہوں تو دل خون کے آنسو رہتا ہے کہ کیسے کیسے واقعات ہمارے معاشرے میں آج پیش آ رہا ہے۔ تو آج کا جو یہ واقعہ ہے اس کو شروع کرتا ہوں، آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ گزشتہ کل چونکہ ملاقات کے لیے احساب آئے تھے، ملاقات کے دوران جب اس نے مجھے اس واقعے سے خبردار کیا تو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں تاکہ آپ بھی زندگی میں اس طرح کی غلطیوں سے بچ سکیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب اپنے محلے میں ایک دکاندار کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور وہ دکاندار بھی اس کا اچھا خاصا دوست ہے۔ ایک دن یہ نوجوان، یہ صاحب اس دوست کے پاس اسلحہ لے کر اس نے اپنے دوست جو دکاندار تھا اس کے پاس رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد اس دوست نے کہا، جس نے اسلحہ رکھا، اس نے کہا کہ میں 15 یا 10 منٹ کے اندر اپنے گھر سے واپس آ کر میں اپنی یہ امانت آپ سے اٹھا لوں گا۔ لیکن اس کے بعد جو لمحات تھے وہ ایک عجیب کیفیت پیدا کرنے والی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب اس دوست کے پاس پستل امانت میں رکھ دی، اسلحہ رکھ دی، تو وہ دوست پہلی مرتبہ اس اسلحہ کو دیکھا اس نے، اور پہلی مرتبہ وہ اسلحہ اس کے ہاتھ میں آئی تو اس نے اس اسلحہ کو کچھ نہ کچھ چھیڑنے کی کوشش کی اور اس کو دیکھنے کی کوشش میں لگا رہا۔ ساتھ میں اس دکان میں اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب بھائی بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اور دوران گفتگو بھائی نے اس سے کہا کہ آپ اس کو نہ چھیڑیے، اس سے نہ ہو کہ اس سے کوئی گولی فائر ہو جائے اور پریشانی کا سامنا ہو جائے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ آخر میں اس پستل سے گولی نکلی اور اس بھائی نے اپنے ہی بھائی کو اسی موقع پر جاں بحق کر دیا۔ تو جو صاحب میرے پاس آئے تھے، جس نے یہ واقعہ بیان کیا، تو وہ اسلامی ریلیٹڈ اس پر معلومات مجھ سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے، وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر نہیں کروں گا۔ لیکن ہمیں اس واقعے میں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے،
اس اسلحے کی وجہ سے ایک بھائی نے اپنے بھائی کی جان کو ضائع کر دی۔ اب جان ضائع کرنے کے بعد اس کی بھائی کو ظاہر ہے اس دنیا سے رخصت کر کے اس کو تو دفن کر دیں گے، لیکن جس بندے کا پستل ہے، جس بندے نے اس کو غلطی سے مار دیا، اب اس کی زندگی میں پریشانیوں کی لمحات شروع ہو چکے۔ اب وہ اس دنیا میں ان کے لیے پریشانی کی لمحات شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کیوں ہوا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، چونکہ تقدیر میں ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو انسان کی عقل پر بھی پردے ڈالے جاتے ہیں۔ انسان کبھی بہت چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اس دنیا سے ہلاک ہو کر رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ بغیر ضرورت کے اسلحہ اپنے پاس نہ رکھیں۔ اگر ہم ضرورت کے طور پر اسلحہ اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور اس کو استعمال کی طریقے ہمیں سیکھنا چاہیے، تاکہ کل ایسے نہ ہوں کہ ہم بھی معاشرے میں کوئی اس طرح کی حرکت کر بیٹھ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلحہ اگر آپ اپنی حفاظت کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حفاظت ہو، اس وجہ سے آپ اسلحہ اپنے پاس رکھتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس اسلحے کو، جو اسلحہ آپ نے اپنے پاس حفاظت کے طور پر رکھا ہے، اس کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ آگے نقصان کر بیٹھ جائے۔ تو ظاہر ہے یہ واقعہ یقین مانے کل جب میں نے سنا تو مجھے بہت دکھ اور درد محسوس ہوا، تو میں نے چاہا کہ اس واقعے کو میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ہمیں بھی اس سے ایک سبق حاصل ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس اسلحہ ہو، تو آپ کوشش کریں کہ معاشرے میں کبھی بھی اس طرح کی حرکات سے اور اسی طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں اور ایسے حالات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور کوشش کریں کہ ان چیزوں سے دور رہے۔ اگر آپ کو ٹریننگ آتے ہے تو آپ کریں، میں منع نہیں کرتا، لیکن انسان کی خوبی یہ ہے، ایک اچھے انسان کی خوبی یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کو بھی کر جاتا ہے تو پہلے اس کو سیکھتا ہے۔ یہ ایک کامیاب شخص کی نشانی ہوتی ہے۔ بغیر سیکھے کوئی بھی کام یا بغیر تجربے کی کوئی بھی کام اپنی زندگی میں نہ کریں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اللہ رب العزت سے عافیت کی دعا مانگا کریں اور اسی طرح واقعات سے سبق حاصل کیا کریں۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی۔ اسی طرح کی اچھی گفتگو اور اچھے واقعات کے حوالے سے ہمارے چینل کو اپنے ساتھ کریں سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔